بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین، مبارک ثانی کیس کا فیصلہ جو کہ مختصر فیصلہ ہے 22 اگست 2024 کو شام کے وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس نے سماعت کی اور یہ نظر ثانی کے بعد بار دیگر اس پر نظر ثانی کی درخواست تھی جو کہ حکومت پنجاب نے داخل کی۔ بہرحال اس میں مرکزی حکومت کو بائی پاس کیا گیا، قومی اسمبلی کو، قائمہ کمیٹی کو، یہ تمام تر چیزیں ہوئی، لیکن خوش آئند بات یہ ہوئی کہ اس میں مختصر فیصلہ جو آیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام شقیں جن پر اعتراض ہے ان کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن تفصیلی فیصلہ ابھی آنے کا انتظار ہے کہ وہ کیسا آتا ہے۔ یہاں رک کر یہ میں عرض کروں گا، چونکہ اس معاملے میں جان بوجھ کر بہت زیادہ غلطیاں بلنڈر کیے گئے، تو لہٰذا جیسے حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، تو ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے عین مطابق ہوگا۔ لیکن اس فیصلے کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سارے کریڈٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہر مذہبی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو مدارس ہیں، شخصیات ہیں، ہر ایک اپنا کریڈٹ کلیم کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کریڈٹ کی بات نہیں ہے، یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی غلامی میں کس کو قبول کیا، اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم کریڈٹ کی بات کریں۔ لیکن کچھ حقائق ہیں، کچھ سوشل میڈیا کی پوسٹیں اور پھر بیانات جو ہماری نظر سے گزرے کہ فلاں شخصیت آئی، اس کے آنے سے یہ ہوا، فلاں جو ہے نا وہ حضرت صاحب پہنچے تو ان کے آنے سے یہ انقلاب آ گیا، یہ تمام تر باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اصل حقائق قوم کے سامنے رکھ دوں کہ اس کیس میں بڑے گمنام ہیرو ہیں۔ سب سے پہلے یہ کیس داخل کرنے والے جناب حسن صاحب معاویہ، جن کا لاہور سے تعلق ہے، انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی، یہ مدعی ہیں، اور پھر اس کیس کو لڑا، اور یہ خود جو ہے نا وہ ذاتی طور پر ان کی شخصیت جو بھی ہوگی، لیکن یہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کا حصہ ہے، جس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، اور اسی طریقے سے محترم جناب راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ، یہ سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے نہ دن ریکھا نہ رات دیکھی، اور اس کیس کے حوالے سے اور دیگر جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے، توہین قرآن اور توہین مقدسات کے حوالے سے جو کیسز ہیں مختلف عدالتوں میں، وہ لیگل کمیشن کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس یہ بھی تھا، ظاہر ہے کہ اس کیس میں بھی ان کا بھرپور کردار ہے، اور یہ جتنے لوگ جو ایکٹیو ہوئے، جو متحرک ہوئے، جو میدان میں آئے، ان کو تحرک دلانے میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، جن کا میں نے حوالہ دیا لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کا۔ تو ایک تو کریڈٹ ان لوگوں کا بھی ہے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ کریڈٹ کی بات نہیں، ابھی فتح کی بات نہ کی جائے، ابھی جشن نہ منائے جائیں، ابھی منزل بہت دور ہے۔ جب تک کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمیں بہرحال ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اس کیس پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو 2 دفعہ عدالت نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اب مومن تو ایک سوراخ سے بار بار اس کو جو ہے نا وہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ چوکنا رہے، تیار رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ جب پہلا فیصلہ آیا، اس کے بعد نظر ثانی کی جو اپیل ہوئی، اس میں بھی ان لوگوں کا کردار ہے، لیگل کمیشن والوں کا، اور پھر بہت ساری شخصیات کا نام لیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا حضور مصلح امت، ہزاروں علماء کے استاد حضرت استاد گرامی قدر علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے ادارے کا نام، اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام ہے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا نام ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام ہے، اور اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بہت ساری شخصیات ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے لوگ گولڈا شریف جب حاضر ہوئے تو گولڈا شریف والوں کو جب انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ہے، انہوں نے پٹیشن بھی کی، کورٹ میں بھی پیش ہوئے، اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا کہ جب وہ کورٹ میں گئے تو پھر حالت جو ہے نا وہ بدل گئی۔ اور یہ بھی ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گولڈا شریف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا وہ بڑا آستانہ ہے، آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف، کہ اس کے حوالے سے اور یہاں کے پیران طریقت کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ ختم نبوت میں قیادت کل بھی گولڈا شریف کے پاس تھی اور قائد آج بھی گولڈا شریف والے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے اور یہ لوگوں تک پہنچا ہوا ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو گولڈا شریف میں یہ نظر ثانی کے حوالے سے جو معاملہ تھا پہلی مرتبہ، اور پھر بارے دیگر جو حکومت پنجاب نے نظر ثانی کی، اس سے پہلے میں کچھ چیزوں کا عینی شاہد ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ گولڈا شریف کے جملہ صاحبزادگان اور خاص طور پر حضور نصیر ملت کے جو صاحبزادے ہیں صاحبزادگان ہیں، ان میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی قیادت اور سربراہی میں آپ کے چھوٹے بھائی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی براہ راست قیادت میں بہت سارے فیصلے ہوئے۔ آپ نے خود کئی بڑے بڑے وکلاء کو فون کیے اور کئی سیاسی زعماء سے رابطے کیے، اور ناظرین یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت بھی پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے میری معلومات کے مطابق وہاں تقریباً 35 سے زائد MNA اور پھر مختلف صوبائی اسمبلیوں میں MPs ہیں جو براہ راست ارادت کا تعلق رکھتے ہیں آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی ایک اثر۔ اور یہ بھی بتا دوں گولڈا شریف والے حضرات کبھی ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوا تو وہ کورٹ میں نہیں گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے چونکہ تاجدار گولڈا مامون من الرسول حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1900 میں نکلے، لاہور پہنچے، اور اسی اگست کے مہینے میں 25 اگست کو اور پھر قادیانی کو جو شکست فاش ہوئی وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ سامنے نہ آ سکا، تو اسی روش کو اختیار کیے ہوئے حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعد ازاں اور پھر لالا جی صاحبان یہ سارے کے سارے میدان عمل میں رہے، 74 ہو یا 53 ہو ہر جگہ یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور بعد ازاں جو قوانین یا جو چیزیں ہوئی اس میں بھی گولڈا شریف کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور اس کیس میں بھی جب گولڈا شریف والے میدان میں اترے تو ظاہر ہے کہ پھر معاملات جو ہے نا وہ انہوں نے ایک کروٹ لی، اور ایک امید کا جو ہے نا وہ سورج ہمارے اوپر طلوع ہوا، اور الحمدللہ جو خوش آئند بات ہوئی 22 اگست کو کہ کورٹ نے اپنے پہلے فیصلے کو واپس لیا، لیکن پھر کہوں گا ابھی ہمیں تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گولڈا شریف کے احباب کا کردار، اور پھر میں نے پہلے حضور مسلح امت حضرت قبلہ علامہ پیر حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا نام لیا کہ وہاں جیسا کہ پیچھے مئی کے مہینے میں وہاں پر کانفرنس ہوئی، 28 مئی کو 29 کو پیشی تھی، اور اس حوالے سے قبلہ خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب جو کہ رمضان المبارک میں ہم سب کی سرپرستی کرتے ہوئے آپ کی پوری ایک ٹیم انہوں نے کوششیں کی کاوشیں کی، اس کے نتیجے میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس، جس میں پورے پاکستان سے علماء مشائخ جو ہے وہ شریک ہوئے۔ اگلے دن پیشی کے موقع پر حضور مسلح امت اور تمام علماء وہاں موجود تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب نے دلائل دیے، آپ کے دوسرے صاحبزادے کورٹ کے باہر موجود رہے، اندر بھی گئے، اسی طریقے سے آپ کے پوتے اور آپ کے ادارے کے لوگ وہ سارے کے سارے میدان میں رہے۔ اور جب یہ معاملہ آیا 22 اگست کا تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ نکلے بھرپور طریقے سے، اسلام آباد بلاک تھا، چاروں طرف کنٹینر تھے، لیکن حضور مسلح امت کی براہ راست قیادت میں بہت بڑا قافلہ
جو وہاں پہنچا اسلام آباد میں ڈی چوک پر، دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر آپ کے بڑے صاحبزادے کو گرفتار کیا گیا، حضرت قبلہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے ساتھ حضرت مولانا اسحاق ظفر صاحب، مولانا عبدالحمید ضیائی صاحب، اور ان سمیت تقریباً کوئی 90 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ڈی چوک پر سلسلہ ہوا، اس میں علامہ مفتی نذیر قریشی صاحب سمیت بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود رہے، اور انہوں نے صبح سے شام تک خطابات کی۔ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی اور اسی طریقے سے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے وابستگان بڑی تعداد میں وہاں موجود رہے، اور انہوں نے وہاں پر کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنا جو ہے نا وہ سلسلہ کیا۔ یہ سارے معاملات وہاں پر ہوئے۔ آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ گولڈہ شریف کے متعلقین مریدین بھی وہاں پر پہنچے۔ یہ تو کورٹ کے باہر، اور اس دن کورٹ کے اندر بھی جو لوگ گئے، یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو نظر ثانی کی اپیل ہوئی تھی اس میں کورٹ نے خود کچھ اداروں کے نام لیے، میں ان اداروں کے نام بھی لینا چاہتا ہوں۔ ان میں جو ہے نا وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو خود جو ہے نا وہ لکھا چیف جسٹس نے کہ جناب اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اسی طریقے سے آپ غور فرمائیں۔ تو دارالعلوم کراچی کو لکھا، اور اسی طریقے سے جامعہ امدادیہ فیصل آباد کو لکھا، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کو لکھا، اور دارالعلوم نعیمیہ کراچی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جامعۃ المنتظر لاہور، جامعہ عروۃ الوثقی لاہور، اور قرآن اکیڈمی جو کہ قرآن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، سرکاری ادارہ ہے، یہ اس کو لکھا، یہ بھی لاہور میں ہے۔ اور پھر 10واں ادارہ جس کو لکھا وہ المورد ہے، جس پر ہمیں اعتراض ہے کہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن المورد نے ادارے کی حیثیت سے وہاں کوئی رہنمائی نہیں کی، باقی اداروں نے اپنی تحریرات بھیجی۔ اور اسی طریقے سے کوئی 5 سے 7 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے تحریری طور پر کورٹ کی معاونت کی، اور وہ جو فیصلہ آیا اس میں کورٹ نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر حضرات ہیں، اور اس میں اس فقیر کا نام بھی ہے کہ جنہوں نے کورٹ کی تحریری طور پر رہنمائی کی۔ ایک تو یہ چیز، اور پھر جو 29 مئی کو پیشی تھی اس میں علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے جو دلائل دیے، اسی طریقے سے حضرت صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، مفتی شیر خان صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اور جب یہ پیشی ہوئی جو 22 اگست کی ہے، جس میں حکومت پنجاب نے اپیل کی تھی نظر ثانی کے لیے بارے دیگر، تو اس موقع پر بھی بڑی بڑی شخصیات پہنچی۔ حضرت پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سب سے پہلے پہنچے، ان کے ساتھ ہی مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کورٹ پہنچے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تشریف فرما ہوئے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس میں حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پر توجہ دلائی، اور محترم حنیف عباسی صاحب جو ایک دن پہلے اور بات کر رہے تھے، ایک دن بعد انہوں نے دوسری بات کی۔ یہاں رک کر میں یہ بھی عرض کروں گا اپنے مذہبی رہنماؤں سے اور مذہبی جماعتوں کے لوگوں سے، علماء و مشائخ سے، کہ جب کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو فوراً فتویٰ اور فوراً ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو محترم حنیف عباسی صاحب کو سمجھایا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو دلائل بتائے گئے کہ جناب دیکھیے یہ 74 کے جو ترمیم ہے وہ ہے، یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو جب انہوں نے بنظر غائر اس کو دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ اور یہ سارا کام محترم حنیف عباسی صاحب کے ساتھ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے کیا، اس کو خود انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ آپ نے حنیف عباسی صاحب کا خطاب سن لیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں محترم عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہمارے یہاں پڑوسی ہیں کراچی میں، انہوں نے کردار ادا کیا۔ محترم جناب علی محمد خان صاحب نے کردار ادا کیا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایم این ایز ہیں جنہوں نے آواز بلند کی اور قائمہ کمیٹی میں آواز بلند کی۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، یہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگرچہ حکومت پنجاب نے ان کو بائی پاس کر لیا، لیکن یہ لوگ وہاں پر پہنچے، خاص طور پر صاحبزادہ حامد رضا صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے سربراہ کو موجود ہونا چاہیے، بوجود وہ نہیں آ سکے حافظ نعیم صاحب، لیکن
ان کے نمائندے بہر صورت وہاں پر موجود تھے. اسی طریقے سے اور جو ہے نا وہ جماعتوں کے نمائندے وہاں موجود تھے, ٹی ایل پی کے حضرات وہاں پر موجود تھے, اور حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب, جب ان سے رات کو بات ہوئی, یعنی تقریباً 21 اگست کو رات 11:30 بجے, تو انہوں نے کہا کہ کل کنٹینر لگ گئے, اب پہنچنا مشکل ہے صبح کی فلائٹ سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم یا آپ اپنا کسی کو نمائندہ بنا لیں. انہوں نے کہا نمائندہ بنا لیتے ہیں. اور اس طریقے سے ابھی ان سے بات چیت جاری تھی کہ رات تقریباً کوئی 12:30-1 بجے دوبارہ جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا مجھے علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ جیسے بھی آنا پڑے آپ نے ہر حال میں پہنچنا ہے. تو یہ پہنچے, اور یوں ہی مفتی شیر خان صاحب مدینہ منورہ میں تھے, وہ وہاں سے پہنچے, اپنی فیملی کو وہیں پر چھوڑا, اور اس کیس کو لڑنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترکیہ سے جو ہے نا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی. آغا جواد نقوی صاحب نے لاہور کی جو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے وہاں سے جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ پیش کیا. یوں ہی دیگر علماء مشائخ وہاں پر موجود رہے, خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے. اور یہ سارے حضرات جب کورٹ پہنچے تو نقطہ ایک تھا کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا باہر صورت دفاع کرنا ہے, ہر حال میں دفاع کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا کی. پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب قبلہ انہوں نے جو ہے نا وہ کلام کیا کورٹ میں. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو باتیں کی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ زبان زد عام و خاص ہیں, کیونکہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ان کو بیان کرنا ہے. یہ تمام تر جو ہے نا وہ واقعات ہوئے, اور یہ واقعات ہونے کے بعد شام کے وقت جو فیصلہ آیا, شارٹ فیصلہ, وہ خوش آئند ہے. یہاں میں نے جن جن حضرات نے کوششیں کی ان کا ذکر کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں آپ دیکھیں گے کہ گمنام ہیں, اور انہوں نے گمرام رہ کر کام کیا. جماعت اہل سنت ہے, اور جماعت اہل سنت کے ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب پہلے دن سے آخری پیشی تک ہر لمحہ وہاں موجود رہے. خود قبلہ شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی, وہ جماعت اہل سنت کے جو وفاقی علاقہ ہے اس کے امیر ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں پر کردار ادا کیا. تو دیگر جماعتیں تمام کی تمام, جمعیت علماء اسلام ہو, جمعیت علماء پاکستان ہو, جماعت اسلامی ہو, مولانا سمیع الحق صاحب کا ادارہ ہو, اور اس سے لے کر پاکستان بھر کی مذہبی جماعتیں اور مذہبی قائدین, جس نے بھی اس میں کردار ادا کیا, وہ سب کے سب لائق مبارکباد ہیں. لیکن آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ گولڈا شریف اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم یہ آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے, اس لیے کہ یہاں سے اس کام کا آغاز ہوا. اور لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے گمنام لوگ جن کے میں نے نام لیے, کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام شاید مجھے بھی نہ آتے ہوں, اگر آتے بھی ہوں تو وہ پسند نہیں کرتے کہ سب کے نام لیے جائیں. تو بہر صورت وہ سارے کے سارے ان لوگوں سے رابطے میں رہے, اور رابطے میں رہنے کے بعد نتیجہ یہ آیا کہ الحمدللہ ایک حد تک ہم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ابھی خوشیاں, فتح اور جشن نہ منایا جائے, بلکہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اور کیس آپ کا جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں. اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. عالمی میڈیا آپ دیکھیں گے, اسی طریقے سے آپ اس دن دیکھیں کہ جرمن سفیر اور جرمنی سے آئے لوگ, ان کا انداز کیا رہا, وزیر اعظم کے ساتھ معاملات کیا رہے, انٹرنیشنلی ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے, یہ تمام تر چیزیں. اور پھر وہ لبرل, وہ سیکولر طبقہ جو منہ میں مائک ڈال کر اپنی مرضی کی بات علماء سے کروانا چاہتے ہیں, وہ تمام کے تمام عیاں ظاہر و باہر ہیں. اس لیے ہمیں یک جان ہو کر, متحد و منظم ہو کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا, اور کوئی ہمیں آپسی انتشار اور افتراق میں مبتلا نہیں ہونا. یہ میرا مختصراً پیغام ہے. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستان سے لوگوں کا کردار ہے, پاکستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان کا کردار ہے, کئی طرح کے لوگ ہیں. اب بہت سارے نام مجھ سے رہ گئے, جیسے براڑیاں شریف ہے, وہاں سے حضرات صاحبزادہ عثمان صاحب پہنچے سپریم کورٹ میں پہلی پیشیوں کے موقع پر. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب وہ تشریف فرما ہوئے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام اگر میں لوں تو ایک طویل فہرست ہے. ظاہر ہے کہ میں نے کچھ نام لیے
جنہوں نے بھرپور کردار جو ہے نا وہ ادا کیا ہے. تو جس نے بھی کردار ادا کیا ہم اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. جیسا کہا گیا کہ اس دن اگر 1200 سے لے کر 20,000 تک کے لوگ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں ہوتے، کوئٹہ میں ہوتے، پشاور میں ہوتے اور اسی طریقے سے لاہور میں ہوتے تو ایک رنگ الگ ہوتا. اگرچہ غلامان مصطفیٰ تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن بوجوہ لوگ جو ہے نا وہ مذہبی جماعتوں نے نہیں نکالے. کیا مسئلہ ہوگا، کیا مصلحت ہوگی؟ لیکن آئندہ ہمیں چوکنا رہنا ہے، کیونکہ ایک سوراخ جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے تو پھر آدمی دوبارہ وہاں ہاتھ نہیں دیتا، اور اگر وہاں جائے تو پھر پورے انتظام کے ساتھ جاتا ہے تاکہ وہاں اندر موجود دشمن کا سر کچل دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں، ان صاحب نے گولڈا شریف رابطے کی کوشش کی اور پیر طریقت حضرت قبلہ پیر حسام الدین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ ان سے ملاقات بھی کی. اور کیا معاملات رہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ختم نبوت کا معاملہ ہو تو کورٹ بلائے یا نہ بلائے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو سپریم کورٹ کے دروازے پر پہنچنا چاہیے. کیونکہ ہمارا اپنا کسی کا کیس لگا ہوا ہو، ہمارے کسی رشتہ دار کا ہو، تو ہم کورٹوں کے چکر لگاتے ہوئے نہیں تھکتے، پوری کوششیں کرتے ہیں، ہر جگہ رابطہ کرتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو اور پھر ہم نہ جائیں تو یہ پھر اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اس حوالے سے کریڈٹ کی باتیں نہ کی جائیں. جو شارٹ فیصلہ آیا اس میں سب کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب کسی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ابھی آپ کا کام بہت زیادہ باقی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ گولڈا شریف اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے. اسی طریقے سے پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سمیت جو لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ سب کے سب اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اگر گڑبڑ کی گئی تو پھر ایک نہ ختم ہونے والی تحریک جو ہے نا وہ شروع ہوگی. تو اس لیے گڑبڑ نہ کی جائے، صحیح فیصلہ آئین پاکستان کے مطابق دیا جائے. ظاہر ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا اور اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے. یہ چند گزارشات جو میں نے پیش کی ہیں ناظرین آپ کی خدمت میں، آپ ٹھنڈے دل سے اس حوالے سے غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. اس وقت کئی ناموس رسالت کے کیس عدالتوں میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، کئی بلاسفیمر پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم کورٹ جانے کو تیار نہیں ہوتے. اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے. بہر صورت ہم امید یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خیر کی امید بہرحال ہے کہ اچھا فیصلہ آئے گا، اور اگر اچھا فیصلہ نہیں آیا تو پھر ایک پرزور اور نہ ختم ہونے والی تحریک کے لیے ہم سب کو تیار ہونے کی بہر صورت جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ایسا وقت نہ آئے بلکہ یہ اچھا فیصلہ آئے، اور پاکستان کے جو سپریم کورٹ ہے ان کے ججز جو ہیں ان سب کے لیے، اور پاکستان بھر کے اندر جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ خدا را جب آپ فیصلہ کریں تو پہلے قرآن کو سامنے رکھ لیا کریں. چیف جسٹس نے کہا ہم جو ہے نا وہ آئین کو مقدم رکھتے ہیں. صاحب آئین مقدم نہیں ہے، سب سے پہلے مقدم قرآن ہے، کیونکہ آئین کے بھی قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو پتہ چلا کہ سپریم لا قرآن اور سنت ہے اور ان کے ذیل میں آئین ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں اور فیصلے بہرحال قرآن اور سنت کے مطابق دیے جائیں، اور حکومت اغیار کو یہ پیغام دے کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس وقت دخل دیا جا رہا ہے، نیشنلی انٹرنیشنلی طاقتیں اس وقت بروئے کار آ چکی ہیں، حکومت کو سخت پیغامات دیے جا رہے ہیں، معاشی طور پر اپائج کرنے کی ہمیں بات کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمیں واشنگٹن کو، ہمیں لندن کو، ہمیں مغربی طاقتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے. دیکھ لیجئے جن MNAs نے ناموس رسالت کی بات کی ہے، ختم نبوت کی بات کی ہے، اللہ نے ان کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. تو وزیر اعظم ہوں یا صدر مملکت ہوں یا آرمی چیف ہوں یا چیف جسٹس ہوں یا دیگر اداروں کے سربراہان ہوں یا وزراء ہوں یا کوئی بھی طبقہ ہائے فکر ہو، اگر وہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرے گا، ختم نبوت کی بات کرے گا،
تو کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔